अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे बच्चों की नेशनलिटी पर वालिदैन को क्या फ़वाइद हासिल हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट पूछे जाते हैं, तो इस पे बात करेंगे तफसीली। उसके बाद स्पेन फैमिली वीज़ा के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। काफ़ी अच्छी मालूमात है, इसको लाजमी तौर पे जानिएगा। उसके बाद इटली वर्क परमिट्स जो कि इस महीने के आखिर में 81,000 के करीब टोटल नंबरिंग में ओपन हो रहे हैं, इस पे कुछ ज़रूरी मालूमात दूंगा, इस पे लाजमी तौर पे अमल कीजिएगा। उसके बाद जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम मुआहदा हुआ है, वो मुआहदा क्या है, किस तरह से उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो बच्चों की नेशनलिटी पर वालिदैन की जो को फ़ायदे हासिल हैं, इस पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इबहम पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इस पे कमेंट आते हैं। असल में इबहम कहाँ है? इबहम यहाँ पे है कि स्पेन के दो कवानीन हैं। आपको मालूम है कि आप अगर अरेगो सोशल अप्लाई करते हैं तो वो तमाम ममालिक के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए तकरीबन एक जैसे हैं। अब अरेगो फार्मासियोन आ चुका है, वो भी एक जैसा है, लेकिन आगे नेशनलिटी के और उसके बाद उसके बेनिफिट्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट रूल हैं। आपको मालूम है कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कभी स्पेन ने हुकूमत की है, इसकी कॉलोनीज़ रहे हैं वो ममालिक, इवन एशिया का एक मुल्क जिसका नाम फ़िलिपाइन है, वो उसको भी ये बेनिफिट हासिल है। अलग गर्ज़ ये कि तमाम वो ममालिक जिस पे स्पेन ने कभी ना कभी हुकूमत की है, उनके लिए कवानीन काफ़ी ज़्यादा नरम है, सेम लाइक जिस तरह इंग्लैंड के और जो कॉमनवेल्थ अभी भी कंट्रीज़ हैं, जो एक्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारे ममालिक हैं, उनके साथ उनके रवैये और उनकी कवानीन नरम हैं अगर कंपेयर टू किया जाए नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। तो यही वजह है कि यहाँ पे स्पेन में भी दो कवानीन हैं, एक उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे कभी स्पेन ने हुकूमत की है, दूसरी हमारे जैसे ममालिक के लिए जहाँ पे स्पेन ने हुकूमत नहीं की। हम इनके ममालिक में आए हैं, यहाँ पे हमने इमिग्रेशन ली है, डॉक्यूमेंट लिए हैं, नेशनलिटीज़ ली हैं। अब अगला जो रूल है नेशनलिटी का, आपको मालूम है कि साउथ अमेरिकन हम लोगों ने 10 साल पूरे करने होते हैं, उन्होंने 2 साल पूरे करने होते हैं। जब वो लीगल हो जाते हैं उसके 2 साल बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर उनके बच्चे नेशनलिटी ले लेते हैं तो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। इवन यहाँ तक है कि अगर उन ममालिक में से बाशिंदे आते हैं और वो लीगल नहीं होते, वो विज़िट वीज़े पे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मियाँ बीवी दोनों आए, विज़िट वीज़े पे आए, 90 दिन का उनके पास शेंजन वीज़ा है, उन्होंने स्पेन में रहने का इरादा किया। यहाँ पे अगर उनका कोई बच्चा पैदा हो जाता है स्पेन के अंदर तो उसको लीगल होने के राइट हैं। जैसे वो लीगल होगा आगे वो अपने साउथ अमेरिकन वालिदैन को रेजिडेंटी कार्ड भी दिलवा सकता है। इसी तरह आगे नेशनलिटी के बेनिफिट, अगर बच्चे को नेशनलिटी मिलती है तो वो वालिदैन को बेनिफिट दिलवा सकता है। तो इस वजह से उन ममालिक के लिए स्पेशल कवानीन है, वो तमाम कवानीन हमारे लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। जब कुछ वालिदैन वो कानून के बारे में सोचते हैं या पढ़ते हैं या कोई बताता है तो वो ये नहीं सुनते या समझते कि ये उन लोगों के लिए जो कि साउथ अमेरिकन है, जहाँ पे पहले स्पेन की हुकूमत रही है, उनके लिए इन्होंने स्पेशल लॉ बनाए हैं। हमारे लिए ऐसा कोई भी कानून नहीं है, हमने वही टाइम पीरियड पूरा करना है जो कि आम तौर पे रूटीन में चल रहा है। अगर बच्चों को नेशनलिटी मिल जाती है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, सिवाय इसके कि अब आप रिलैक्स करें कि आपके बच्चों को नेशनलिटी मिल चुकी है, अब आपने लेनी है और उससे फिर आपको बेनिफिट होगा। बच्चों की नेशनलिटी से वालिदैन को कोई भी बेनिफिट नहीं होता। इस वजह से स्पेन की नेशनलिटी बच्चों के लिए सेम लाइक इसी तरह जिस तरह से अगर आप उनको किसी और मुल्क में नहीं लेके जाना चाहते या भेजना चाहते स्टडी पे या इस तरह का, तो फिर कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है जब तक आपको नहीं मिलती, क्योंकि आपके बगैर बच्चे मूव नहीं कर सकते। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि बच्चों की नेशनलिटी की वजह से वालिदैन को, ख़ास तौर पे हमारे ममालिक के वालिदैन को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। स्पेन फैमिली वीज़ा के बारे में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी अहम न्यूज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है जो पहले भी मैं गाहे बगाहे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। सबसे बड़ी तो ये है कि अगर आपके जो है वो रेजिडेंसी कार्ड है, आपके पास अभी नेशनलिटी नहीं है, तो आपको मालूम है कि आपने अपनी इनकम भी शो करनी है।
انکم شو کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ نے اپنی نومینل شو کرنی ہے، کہ اس صوبوں میں 6 مہینے 8 مہینے اس طرح چلتی تھی، لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ 2023 کا جو نیا قانون ہے جس میں آپ نے کنتراتو اندیفینیدو جو کہ اب فیکو کنتراتو کے برابر ہے وہ آپ نے شو کروانا ہے، وہ کم سے کم 2-3 مہینے پرانا ہو تو وہ چل جاتا ہے، تو اس پہ آپ فیملی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ گھر لازمی طور پہ آپ نے ارینج کرنا ہے اور گھر لازمی طور پہ آپ نے دکھانا ہے۔ جب تک آپ کو انفارمے دی ببندہ نہیں ملے گا آپ کے ایکسٹرا خیریہ سے فیملی کے ڈاکومنٹ پاس نہیں ہوں گے، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو گھر ہے وہ اسی طرح سے کنڈیشن ہے، جن لوگوں کو نیشنلٹی مل چکی ہے ان پہ نہ تو انکم کا قانون لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی ان پہ رہائش کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو ہے ان کے لیے ایگزمپشن ہے، یعنی کہ ان کو نہ تو انکم شو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ شو کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس جہاں پہ گھر ہے یا نہیں ہے، جس طرح سے نارملی انفارمے دی ببندہ چاہیے اس میں وہ ببندہ نہیں چاہیے، یہ ان کو رائٹ ہے، اور ساتھ ساتھ انکم بھی پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو کہ نیشنلٹی ہولڈر ہیں وہ اپنی فیملی کو بلاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بینیفٹ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ابھی نیشنلٹی کے بعد بچوں کو اور تمام پروسیس کو کرنے کی، اس وقت دی بینیفیشری جو پروسیس ہے وہ یہی ہے، آپ کو اگر نیشنلٹی مل چکی ہے، آپ کی فیملی آپ کی ہوم کنٹری میں ہے، فار ایگزامپل پاکستان میں ہے، تو اب آپ ان کو یہاں پہ نیشنلٹی دلوانا چاہتے ہیں اسپین کی، تو اب آپ اس سشو پنج میں ہے کہ آپ یہاں پہ اپلائی کریں یا وہاں پہ کریں۔ اس کا بیسٹ وے جو اس وقت ہے جس پہ کم ٹائم لگ رہا ہے اور فیملی آپ کی جلد آپ کے پاس آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو نارمل فیملی ویزے پہ پہلے یہاں پہ بلوائیں اور یہاں پہ اس کا پروسیس کریں گے تو زیادہ بینیفیشری رہے گا، زیادہ فاسٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ وہاں پہ اپلائی کریں گے وہاں پہ بھی 2 سال منیمم اور زیادہ 3 سال بھی لگ رہے ہیں، 2.5 سال بھی لگ رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں کا پروسیس کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فاسٹ رہے گا۔ تو اس وجہ سے ان باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں، اس کے بارے میں کافی دوستوں کے کمنٹ بھی آ رہے ہیں، تو اس کو میں نے کور کرنے کی کوشش کیا ایک ہی ٹاپک میں، آپ کی نیشنلٹی کے فیملی بلانے کے اور ویسے فیملی کے تمام پروسیس کو۔ اٹلی ورک پرمٹس کے بارے میں کافی اہم اپڈیٹس ڈے بائی ڈے آتی ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ 81,000 اس مہینے کے آخر میں اٹلی کی گورنمنٹ ورکرز کو بلوائے گی، ان کے افیئرز جاری کرے گی، آل اوور دا ورلڈ نان یورپین کنٹریز کے باشندے وہ بلوائے گی یہاں پہ سیزنل کام کرنے کے لیے۔ تو آپ کو معلوم ہے پہلے بھی 1-2 مرتبہ لوگوں کے ڈاکومنٹ جمع ہوئے ہیں اور ایجنٹ مافیا نے کافی اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب دوبارہ سے ایجنٹ مافیا کافی زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے، ہم نے ٹیکس پے کرنا ہے، ہم نے کچھ واجبات ادا کرنے ہیں، پھر آپ کا ورک پرمٹ ہم نے جمع کروانا ہے، ہم نے کوئی فیس پے کرنی ہے۔ اس مد میں وہ شروع میں جو اپلیکینٹ ہوتے ہیں ان سے اچھی خاصی اماؤنٹ لے لیتے ہیں ہوم کنٹریز میں۔ اس کے بعد جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، وہ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کا پھرتا دی ترباخو نہیں نکلتا۔ تو اس وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ اٹلی سے ورک پرمٹ کا نکلنا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اسپیشلی میں پاکستان کی بات کروں گا یہ ہے کہ جو اٹالین ایمبیسی اسلام آباد ہے وہ ویزا نہیں لگا رہی۔ ایون فیملیز کے لیے بھی کافی زیادہ مسئلے ہیں، جو لوگ فیملیز اپلائی کرتے ہیں وہ بھی 2-2 3-3 سال سے 4-4 سال سے انتظار میں ہیں۔ جو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا سیتا خریدتے ہیں انہی کا وہاں پہ باری آ رہی ہے، جو نہیں خریدتے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک مکمل مافیا ہے اٹالیا کے تمام پروسیس میں، تو اس میں تمام میں وہ اس وقت کافی زیادہ سرگرم ہے۔ نہ تو اٹلی کی حکومت کو اس کی فکر ہے اور ہمارے ممالک کو تو آلریڈی کوئی فکر نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کی۔ اس وجہ سے اس چیز کو لازمی طور پر مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کسی ایجنٹ کو اپنے ورک پرمٹ کے لیے کہنا ہے اور اس کو کی اماؤنٹ دینی ہے۔ خاص طور پہ احتیاط کریں اماؤنٹ دینے سے، ڈن بیس پہ اگر آپ یہ کام کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، فرسٹ اماؤنٹ نہ دیں ورنہ آپ کو بھی لاس ہوگا۔ جیسے پہلے کافی لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے آج سے 1 2 سال 3 سال پہلے کے ورک پرمٹ جمع کروائے ہوئے ہیں۔ جرمنی اور پاکستان کا ایک بہت اہم معاہدہ طے پایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی کو اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ مختلف ممالک کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے اور جو افرادی قوت ہے 18 سال سے لے کے 30 سال تک وہ دنیا کے ٹاپ ان ممالک میں جہاں پہ سب سے زیادہ ینگ لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی کے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور آج کل بھی وہ وہیں پہ ہیں
اور انہوں نے وہاں پہ تاریخی معاہدے کیے ہیں، جس میں سے ایک بڑا معاہدہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سے افرادی قوت جو ہے وہ ورک پرمٹس کے ذریعے جرمنی میں لائی جائے گی۔ اس پہ انہوں نے مختلف شعبوں کی بات کی ہے، جس میں جو اہم شعبہ ہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ورکرز اور سکلز ہیں اس پہ ڈپینڈ کرنے والے لوگوں کی بھی کافی زیادہ جرمنی نے ڈیمانڈ کی ہے۔ تو آنے والے وقت میں جرمنی کی طرف سے بھی اہم خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہ انہوں نے جو ورک پرمٹس ہیں وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے یا جاری کرنا شروع کر دیے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ اس وجہ سے جو لوگ سکل بیس ہیں اسپیشلی آئی ٹی سے اور دوسرے شعبوں سے، وہ لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔